پرہیزگاری پر، جو کہ رمضان کا اینڈ ہے، جو کہ روزے کی مقصد ہے کہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری ملے۔ تو اب ہم اگر بے نمازی ہو جاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ کہ رمضان ہم نے رسماً گزار دیا، بس رمضان آیا اور وہ اسی طرح گزر گیا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق مختلف آیت مبارکہ ارشاد فرمائی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ کتاب، وہ قرآن کہ جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہاں پر تفسیر کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بارش جب ہوتی ہے، بارش کا مہینہ آ رہا، آپ دیکھیں گے جب بارش ہوتی ہے، مثالیں آپ کراچی سے باہر نکل جائیں، پنجاب چلے جائیں، تو بارش جب ہوگی تو کھیتوں پر بھی ہوگی، پھولوں پر بھی ہوگی، باغات پہ بھی ہوگی، چٹیل میدان پر بھی ہوگی، پتھروں پر بھی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو سب جگہ ہوتی ہے، لیکن اس بارش کا فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ کون سی زمین حاصل کرتی ہے؟ جو زرخیز ہو، جو پانی کو لے لے، پھر اس سے پودے اگیں، درخت فائدہ پہنچائیں۔ تو فرمایا کہ قرآن میں جو یہ بتایا گیا ہے نا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جس میں تقوی و پرہیزگاری ہوگی، ورنہ قرآن تو موجود ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فائدہ کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور رمضان آیا ہمیں تقوی دینے کے لیے، آپس میں باتیں مل رہی ہیں کہ اگر ہم رمضان میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ھدی للمتقین، کہ اس قرآن سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جن کے اندر تقوی ہوگا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی میں سب زمین و آسمان آ جائیں گے، اور عدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں آیتوں کو آپس میں ملائیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آیا کس کے لیے؟ ہمیں تقوی و پرہیزگاری، لعلکم تتقون، تقوی کا لفظ موجود ہے۔ قرآن سے کون فائدہ اٹھائیں گے؟ للمتقین، جو متقی ہیں۔ اور جنت کن کے لیے؟ اور عدت للمتقین، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ختم نہ ہونے والی نعمتیں تیار رکھی ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ وہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب رمضان جا رہا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ یہ تیرا کرم تھا، یہ تیرا احسان تھا، یہ تیری عنایت تھی، تیری رحمت تھی کہ تو نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر رمضان دیا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان تو جائے گا لیکن ہم مسجد سے نہیں جائیں گے، انشاءاللہ ہم سچے پکے نمازی بنیں گے، انشاءاللہ آتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے بچا کر تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ پکی نیت کریں انشاءاللہ۔ یار اسلامی بھائیوں، دیکھیں زندگی بہت مختصر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور میں ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، یہ کرونا وائرس جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ مقام عبرت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں جگہ جگہ ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ کی کائنات میں غور کرو، عبرت، بہت سارے واقعات بیان کیے، فرمایا کہ اس کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو خیر، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں، تفسیر اس کی پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس دور میں دعوت اسلامی نے ہمیں اتنی آسان اردو میں تفسیر لکھ کر دے دی ہے صراط الجنان کے نام سے، اگر ہم پڑھیں نا تو ہمیں بہت ساری باتیں اس قرآن کی پتہ چلیں کہ اس میں کیا ہے۔ خیر، بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے، اور ہم نعوذ باللہ گناہ کر کر، بے باکی کا اظہار کر کر اس کے غضب کو، اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت کیا ہے؟ ایک کرونا وائرس جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا،
اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا درہم برہم ہے، حالانکہ یہ تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ کیسا لشکر ہے اللہ کا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کو سوا اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے جو لشکر ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ہیں کہاں، کتنے ہیں، تعداد کتنی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بعض اوقات اس طرح کے لشکر ظاہر ہو جاتے ہیں جس سے اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی قدرت والا ہے۔ دیکھیں ابھی بارش ہوگی، ایک دم ہماری مساجد میں گھروں کے اندر پروانے آ جائیں گے۔ بتائیے اس وقت کہاں ہیں یہ پروانے؟ کہاں چھپے ہوئے؟ لا تعداد آ جائیں گے، نماز پڑھنا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ کہاں سے آتے ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی فصلوں پر ٹڈی دل آ گئے، ان کا حملہ ہو گیا، ٹڈیاں آ گئی ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں یہ؟ کہاں چھپی ہوئی ہیں یہ؟ لا تعداد آ جاتی ہیں، 1 منٹ کے اندر پوری فصل کھا جاتی ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں لشکر؟ سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مخلوق ہے، سائنسی تحقیق کے مطابق ابھی انسان 90% مخلوق تک تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جن تک پہنچا ہے وہ بھی ایسی ہیں کہ عقلیں حیران ہیں۔ جتنا ہم پورے سال کھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو ایک وقت میں اتنا کھاتی ہیں۔ یہ اللہ کے لشکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونا وائرس کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، کچھ دکھایا ہے کہ عقل ابھی بھی ہم لے سکتے ہیں کہ ایک ایسا وائرس جو نظر نہیں آتا، جس کو خوردبین سے دیکھنا پڑے گا تو پتہ چلے گا کیا چیز ہے یہ اپنی شکلیں بھی بدل رہا ہے، اپنی حالت بھی بدل رہا ہے، اپنا کردار بھی بدل رہا ہے۔ کبھی کچھ تحقیق آتی ہے، کبھی کچھ آتی ہے، سب پریشان ہیں۔ حالانکہ رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، بندہ اللہ کی طرف آ جائے، جھک جائے۔ ہمارے آقا امام الانبیاء ہو کر اگر آندھی آتی تو آپ مسجد میں آ جاتے، نماز پڑھتے۔ آپ سے عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آندھی میں، اس بادل میں اللہ کا عذاب ہو۔ اور ہماری قوم کی حالت کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ہم باتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو اس سے لڑیں گے بھائی، اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹھٹا مسخری ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، بے باکی کا عالم عروج پر ہے۔ آپ یقین کریں اس رمضان میں میں نے دیکھا نوجوان نسل کو تاش کھیل رہے ہیں ہوٹلوں پہ، شب قدر کی رات، تاک راتیں، شب جمعہ رمضان میں تاش کھیل رہے ہیں، ڈبو کھیل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ بتائیے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے یہ بے باکی نہیں ہے یار۔ اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ بھائی۔ آپ سر عام لوگوں کے سامنے، یعنی جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں رمضان کا بڑا ادب ہوا کرتا تھا، ہوٹلیں بند ہوتی تھیں اور اس طرح کے گناہوں کے اڈے بھی بند ہو جاتے تھے۔ یار نہیں، رمضان کا مہینہ اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ اب تو اتنی بے باکی ہو گئی ہے، حالانکہ اس سال تو عمل عروج پر ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، ہم سب صحیح ہو جائیں، رجوع کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ لیکن ہم اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے بھائی۔ کیا دیکھیں گے ہم لوگ؟ کیا مطلب، کیا طاقت ہے ہماری؟ ذرا سی ہوا میں اسپیڈ بڑھ جائے نا تو یہ بڑے بڑے سائن بورڈ، عمارتیں، درخت گر جاتے ہیں اگر تھوڑی سی ہوا کی اسپیڈ بڑھ جائے۔ بارش پچھلے سال ہوئی تھی، کیا حال تھا کراچی کا، آپ مجھے بتائیے۔ پورا شہر ڈوب گیا تھا، بلکہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ اگر مزید تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو پورا کراچی ڈوب جاتا، یہ عالم تھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی عظمت و شان ہے اس کی، بڑا قدرت والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے ایسی قدر نہیں کی، خود فرماتا ہے قرآن میں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وقت ہے توبہ کا، یہ وقت ہے رجوع کا، یہ وقت ہے ڈرنے کا، یہ وقت بے باکی کا نہیں ہے۔ قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات تو ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وقت بھی اجتماعی طور پر جو آزمائش ہے، سب رجوع کریں گے تو کوئی حل نکلے گا نا، ورنہ جو حالت ہے آپ کے سامنے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی پرہیزگاری کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، نیک اعمال کی طرف آئیں۔ اس سے آپ کی دنیا خراب نہیں ہوگی، بلکہ جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اچھی کر دیتا ہے، اس کی دنیا کے اندر بہتری پیدا کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ بتائیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر بھی وہ روزی پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جگر والا، جاندار، کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔
یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ جو بھی کھاتا پیتا ہے اس کو اللہ رزق پہنچائے گا، اس لیے سمندر کی گہرائی میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، پرندوں کو سب کو وہ رزق پہنچا رہا ہے، سب کو ملتا ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جو دوسری بات ہے مغفرت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، اس کی طرف ہماری سوچ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب گناہ گار کو مل رہا ہے تو جب کوئی نیک عمل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس پر کرم ہوگا، اس پر رحمتیں نازل ہوں گی، اس پہ سے بلائیں ٹلیں گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ تھا، اس نے ہماری تربیت کی، اس نے ہمیں سکھایا کہ دیکھ لو تم لوگ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ بھوکا پیاسا رہ کر بھی نماز پڑھتے ہو اور اس کے علاوہ مزید 20 رکعتیں بھی پڑھ لیتے ہو، تو کیا رمضان جانے کے بعد کھا پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے؟ بھئی جب رمضان میں بھوکے پیاسے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر مزید 20 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تراویح، تو کیا رمضان کے جانے کے بعد کھاتے پیتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ عشاء کی نماز جس میں تراویح ہوگی نہیں تو کیا ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو رمضان کا مہینہ جہاں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ ایک تربیت کا مہینہ بھی تھا، اس نے ہماری تربیت بھی کی ہے، اس نے ہمیں دکھا بھی دیا کہ اگر تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس مہینے کو ہم رخصت کریں، اور مطلب یہ کہ ندامت ہو کہ یار ایک معزز مہمان دنیاوی طور پر ہمارے گھر میں آئے ہیں اور وہ تحفے لے کر آئے، بچوں کے لیے چیزیں لے کر آئے ہیں، بڑا پیارا مہمان ہو اور وہ 2-3 دن بعد جاتا ہے، تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار کتنا اچھا مہمان تھا، تحفے لایا تھا، اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی تھی ہیں۔ تو یہ جب دنیاوی مہمان اس طرح کا آتا ہے اور جاتا ہے، بچوں کو تحفے دے کے جاتا ہے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو رب کا مہمان، یہ معزز مہمان رمضان کہ جس میں مغفرتیں، جس کے اندر عطائیں، رحمتیں، جہنم سے آزادیاں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے بند ہیں، شیطان بند ہیں، کتنی عطائیں۔ اب یہ معزز مہمان جا رہا ہے تو اس کے جانے پر ہمیں مطلب افسوس تو ہونا چاہیے نا کہ یار جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اس کو رخصت کریں، ایک ذہن بنائیں، تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے منزل آسان فرما دیتا ہے۔ تو لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم سچے پکے نمازی بنیں گے، انشاءاللہ گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اچھا، اب یہ کہ گناہوں سے بچنا ہے تو جائیں کہاں، گناہ سے بچیں کیسے؟ کیونکہ گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہوٹل، یعنی گناہ اتنا سستا اور آسان ہو گیا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سہارا، ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں لاکھوں نوجوانوں کی اصلاح ہوئی، جس میں لاکھوں نوجوان راہ راست پر آئے، نہ نوجوان بلکہ اسلامی بہنیں، مطلب بہت بڑا فگر ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ انسانوں کا سمندر ہے اس وقت دعوت اسلامی میں۔ اب ظاہر ہے وہ ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم سب کو جمع ایک جگہ کر لیں، ورنہ بہت بڑی تعداد ہے اس وقت دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں کہ جو نیک بن رہی ہے، پرہیزگار بن رہی ہے، جو اپنی آخرت کی تیاری کر رہی ہے، عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، مبلغ بن رہے ہیں۔ دنیا کا معاملہ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ الحمدللہ ان کا دین کا بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت زبردست پلیٹ فارم ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، عشق رسول کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ دعوت اسلامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مرد جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو لہذا دوستی کا ہونا، صحبت کا ہونا معاشرے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں نمازی بنائے گا یا مذاق اڑا کر جو نماز ہے وہ بھی لے جائے گا، یہ ہمیں دیکھنا ہے نا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی ایک اچھی صحبت ہے، ایک اچھا ماحول ہے۔ تو انشاءاللہ اس ماحول میں آپ رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ بعض اوقات یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت سے اعتکاف والے ہوتے ہیں نا ہمارے، کیونکہ ہمارے تجربات ہیں، یہ اعتکاف میں بڑی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اجتماع میں بھی جائیں گے۔ آپ جیسی چاند رات کو اس کا دوست باہر ملے گا نا، وہ مارے گا اس کے اوپر فائر، ارے ملا بنے گا،
کیا ہو گیا بھائی؟ بس ٹھیک ہے نا، رمضان گیا بس پڑھ لی نا نماز، اب دیکھیں گے، ابھی وہاں چلنا ہے، یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے سب بند ہے، ورنہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں چاند رات کو، بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ یقین کریں، میرا موسیٰ کالونی میں بیان تھا، تو میں کریم آباد سے آ رہا تھا تو کافی رش لگا ہوا نا، تو میں سمجھا کہ یار اللہ خیر کرے، کوئی ڈکیتی تو نہیں ہو گئی، کیا مسئلہ ہے، یہ اتنی عورتیں یہ سب، تو پتہ چلا یہ ایسے ہی آئے ہوئے، یہ ایسے ہی آئے ہوئے یہاں پر، کریم آباد کی مارکیٹ بند پڑی ہوئی ہے اور آئے ہوئے، تو بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پر آ کے؟ یار تاک رہا تھے اپنے گھر جائیں، قرآن پڑھیں، مسجد میں جائیں۔ میں ڈر گیا کہ یار یہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، بازار بند ہے، قوم پہنچی ہوئی ہے۔ اب بتائیے یہ حالت ہے، یہ عقل کام کر رہی ہے لوگوں کی، کیا کتنا عجیب، سمجھ نہیں آ رہا۔ تاک رہا تھے، رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، مارکیٹ بند ہے، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، کیا کر رہے ہیں بھائی ایسی آئے ہوئے۔ اب بتائیے یہ حالت ہے، کیا کیسے مطلب معاملہ درست ہوگا، کیا ہوگا؟ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بند ہے، جب یہ حال ہے، اگر کھلی ہوئی ہوتی مارکیٹ تو کیا حال ہوتا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی مطلب خریداری 10 روپے کی نہیں کرنی ہوتی، پوری رات گھومیں گے ادھر ادھر، عجیب مطلب بہت برا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ آدمی کے پاس سند ہو نا، کوئی اس کے پاس لکھا ہو پیپر ہو، تو چلیں آدمی کو موقع مل جائے۔ موت آئے گی اچانک آئے گی، بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے، ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، اچانک آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی طے نہیں ہے کہ ہر آدمی بوڑھا ہوگا تاکہ اسے وقت مل جائے، کوئی طے نہیں ہے۔ جوان موتیں کتنی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ کے سامنے آئے واٹس ایپ میں آئے دن کلپ آ رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے ہاتھ سے یہ ٹرک کے نیچے آ گیا، ٹرالر کے نیچے آ گیا، ریس لگا رہے تھے، اندر چلے گئے، ٹائر کے اندر نہیں آتے۔ بتائیے کتنے حادثات ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ حادثات اگر ہوتے ہیں اور ہم تک یہ خبریں پہنچتی ہیں تو ہمارے لیے عبرت ہے نا اس میں، کہ یار یہ گیا، اس کی سانسیں بند ہو گئیں لیکن میری سانسیں چل رہی ہیں، مجھے موقع مل گیا ہے تو میں کچھ کر لوں نا اپنی آخرت کے لیے۔ لیکن شاید یہ خبریں دیکھ دیکھ کر، سن کر ہمارے دل بھی پک گئے، وہ اثر نہیں ہوتا دل پر۔ ورنہ ماضی میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جنازے کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس جنازے کا وارث کون ہے، بھائی اس کا گھر والا، سب روتے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے، پتہ چل جاتا، یعنی یہ تمیز نہیں ہو پاتی تھی کہ یار ہم تعزیت کس سے کریں، اس کا گھر والا کون ہے، کیونکہ سب فکر آخرت، موت اور قبر کے حوالے سے غمگین ہوا کرتے تھے۔ آج پتہ چل جاتا ہے کیونکہ موبائل ہے، دوسرے لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس مطلب باتوں میں لگے ہوتے ہیں، جس کا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے بیچارہ، پتہ چل جاتا ہے یار یہی بندہ ہے بھائی، گھر کے چند افراد ہو رہے ہوتے، کیونکہ وہ خبریں سن کر وہ ساری مطلب عجیب کیفیات ہو گئی ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ رمضان جو ہم نے پایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو میں اپنے بیان کا اینڈ اس پر کر رہا تھا کہ اچھی صحبت بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یقین کریں عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے نا اس وقت، اسلام پر اعتراضات، عجیب، یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس کو چھیڑیں ابھی بہت بری حالت ہے۔ تو اس وقت بہت نازک دور سے اور فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت یہ فتنوں کا دور ہے، عروج پر ہے معاملہ، صحابہ پہ اعتراضات اور پتہ عجیب مطلب معاملہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول مل گیا، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ادب، احترام، صحابہ کا احترام، اولیاء کرام کا احترام، اہل بیت کا احترام، ماشاءاللہ مدینہ ہے۔ تو سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی سے بھی وابستہ رہیں گے انشاءاللہ، اس کے اجتماع میں جائیں، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ دیکھیں میں نے اپنی مثال دی تھی، عبدالکریم بھائی بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کی لائف میں 40 پلس ہو گیا، یہ بھی شاید 40 تک پہنچ رہے ہوں گے، تو وقت گزر گیا نا ابھی ہمارا بھی، کیا مطلب ہماری دنیا کو کیا نقصان پہنچا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس ماحول کی برکت سے، دین کے کام کی برکت سے میں اپنی فیملی میں سب سے اچھا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس ماحول کی برکت سے، اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے یہ بات تو پہلے کر دی نا آپ کو کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کی طرف آئیں گے تو ہمیں چھوڑ دے گا وہ، مطلب کیسے عقل میں آئے گی یہ بات، یعنی دنیا بے باکی کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے دربار میں آئے، سر جھکائے، رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
وہ رحمت عطا فرماتا ہے اور بڑی اس کی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ وقت گزر جاتا ہے، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں، نہیں یوں ہوگا، یہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اندر ایک ہول پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں، اچھی صحبت کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ قبر میں جب جائیں گے، حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری عقل سلامت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، عقل سلامت ہوگی۔ تو پھر آپ نے عرض کی کہ اب مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ نہیں ہے، اب میں جواب دے دوں گا منکر نکیر۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں اللہ اس کے رسول کا نام لے گا، نمازیں پڑھے گا، ایمان کے تحفظ کے حوالے سے متفکر ہوگا، تو قبر میں اس کی عقل جب کام کرے گی تو بتا دے گا نا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ سرکار ہے۔ کیونکہ 24 گھنٹے اس کے دماغ میں یہ باتیں گھوم رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازی لوگ جب آپ ان سے ٹائم پوچھیں تو بولیں گے یار ظہر کے بعد ملوں گا میں آپ، ان کی زبان پر نماز چل رہی ہوتی، رات عشاء کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں، یار عصر کے بعد ملیں گے، ان کی ٹائمنگ نماز سے چل رہی ہوتی ہے۔ اور جو نمازی نہیں ہوتے وہ گھڑی کا ٹائم دے ہوتے ہیں، 8 بجے ملیں گے، 9 بجے ملیں گے۔ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو الحمدللہ ہم فجر کی نماز کا الارم لگاتے ہیں، اور جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ 8 بجے کا لگاتے ہیں، 9 بجے کا لگاتے ہیں، کیونکہ ان کے سسٹم میں فجر کی نماز داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں مسجد ہو اور فجر کے اندر ویران ہو، فجر میں سب گھر پہ اور مسجد خالی، ایک صف بھی مشکل۔ اب بتائیے رحمتیں کہاں سے آئیں گی، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ کہ بے نمازیوں کا ہجوم ہوگا تو اللہ کا قہر اور غضب۔ دعوت یہ نا جو کھل کر اعلان ہے، سخت کبیرہ گناہ ہے نماز کا قضا کرنا، سخت کبیرہ گناہ، اتنا سخت گناہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کا قضا کرنا، لیکن لوگ ہنس کر رہے ہیں نا بھائی۔ تو خیر دعوت اسلامی الحمدللہ ہماری اصلاح کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے۔ اگر ہم دعوت اسلامی کے قریب آ جائیں گے، وقت گزر جاتا ہے، ہمارا بھی گزر گیا، ہمارا بھی آپ کسی نے اعلان سن لیں گے گیا بھائی انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس ماحول کا صدقہ ہے، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر میں سرکار کے جلوے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ زبان پر یہی چل رہا ہے، جو دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا وہی موت کے وقت آتا ہے۔ ورنہ اگر ہر وقت پیسہ، مال، یہ چیزیں چل رہی ہوں گی نا تو موت کے وقت بھی مال ہی یاد آئے گا، یار میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا بینک بیلنس کا کیا ہوگا، یہ خیالات آئیں گے موت کے وقت۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اس وقت یہ خیال نہیں آتے، ان کے سامنے تو سرکار کے جلوے ہوتے ہیں اور وہ تو آخرت کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑا معاملہ ہے، میں نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، نمازی بنیں گے، دنیا میں بھی برکتیں ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ اور اگر منہ پھیرتے ہیں، اگر ہم منہ پھیرتے ہیں ان باتوں سے تو ہمارا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اپنی رضا ہمارا مقدر فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہمیں رخصت کر کے جا رہا ہے یہ ہم سے راضی ہو کر جائے، ہم سے خوش ہو کر جائے، کیونکہ روایت کے مفہوم کے مطابق یہ بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنے گا، یہ بتائے گا اے اللہ یہ روزے رکھتا تھا، یہ تراویح پڑھتا تھا، میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا تھا، یہ شفاعت کرنے والا بنے گا۔ تو جس نے رمضان میں یہ سب کچھ کیا ہوگا انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ رمضان کا صدقہ ہم سب کو حقیقی متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ